جو بات منہ سے نکالتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو ان کو جاننے والے تھے، جنہوں نے ان کے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گٹھے جو ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، زندگی گزارتے رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ قلندر لاہوری فرماتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو اس وقت میں موجود ہوں بن ہرما میں سائیں جلا کی دربار میں۔ تو یہ کافی مشہور دربار ہے، یہ تمام ڈیٹیل آپ کو کمران صاحب بتائیں گے۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کمران صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ منیر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان سے رابطہ کروایا۔ یہ ان کی مرغے کی قبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی احمد صاحب ہمارے پاس آئے ہیں۔ آج ہم یہاں جلاب دربار کے مزار شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی احمد صاحب یہاں آئے ہیں یہ معلومات لینے کے لیے، اور ان کی یہ دلچسپی ہے کہ مختلف مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کے وہ مزارات پہ جا کے معلومات لیتے ہیں، ان کے کرامات کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج یہاں ہمارے پاس آئے ہیں جلاب دربار میرپور احوان میں۔ تو جلاب سرکار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بزرگ ہو گزرے ہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی ہے، اسی طرح یہ جلاب سرکار جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے۔ ان کے جو یہاں رشتہ یہاں دربار شریف پہ آتے ہیں وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ان کا آبائی گاؤں جو ہے وہ فارورڈ کوٹا میں ہے۔ بچپنے سے ہی ان کی مختلف وہ کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر یہ گھر سے باہر نکلنا، باہر جا کے گزارنا، اللہ اللہ کرنا ان کا معمول رہا ہے۔ گھر والوں نے پھر کوئی پابندی وغیرہ بھی نہیں لگائی ہے، تو پھر یہ اپنے گھر چھوڑ کے باہر نکل آئے سے چھوٹی عمر میں ہی۔ پھر جس طرح وہ ان کے رشتہ دار وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ کوٹلی میں بھی رہے ہیں، کوٹلی میں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا ہے، خیرٹا میں گزارا ہے، کاکڑا میں گزارا ہے، اور پھر جو زندگی کا جو آخری حصہ ہے یہ میرپور میں رہے ہیں۔ تو ان کا وصال مبارک جو ہے یہ 1978 میں 1978 میں ان کا وصال مبارک ہوا ہے۔ تو وہ ابھی لوگ کچھ بھی زندہ ہیں جنہوں نے ان کو ظاہری حیات میں بھی دیکھا ہوا ہے، کیونکہ 78 کو جو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اتنے زیادہ سال نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ تقریباً آج سے لے کر تقریباً یہ 45 سال یعنی 45 سال بن رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو ان کو جاننے والے تھے، جنہوں نے ان کے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گٹھے جو ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، زندگی گزارتے رہے ہیں، وہ بہت ساری باتیں ان کی بتاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ یہ مجذوب ولی تھے، جو بات منہ سے نکالتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ کیونکہ اولیاء کرام کی دو قسمیں، ایک سالک ولی ہوتا ہے، اور سالک جو ولی ہوتا ہے اس پر نماز روزہ لازم ہوتا ہے، وہ شریعت سے ذرا برابر بھی وہ دور نہیں ہو سکتا۔ شریعت سے اگر دور ہوگا تو ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اس پر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ لیکن جو مجذوب ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجذوب ولی ہے۔ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے نکلتا تھا وہ بات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور مجھے بھی یہاں الحمدللہ ان کی مسجد جلاب دربار جو مسجد دربار شریف کے ساتھ ہی مسجد جلاب دربار، یہاں تقریباً 1999 سے میں نے یہاں نماز پڑھانا شروع کی تھی۔ میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ تو اس وقت سے یہاں میرا بھی الحمدللہ ان بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یوں سمجھے کہ میں ان کی خادموں میں شامل ہوں، اولیاء کے خادموں میں نام آ جانا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی شان دی ہے۔ اولیاء کرام کا ذکر تو اللہ نے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار۔ اولیاء کا جب ذکر آیا تو اللہ نے پہلے متنبع کیا بندوں کو، خبردار کیا، فرمایا توجہ سے سنو، اور اعلیٰ حرف تنبیہ ہے کہ غور سے سنو، اعلیٰ توجہ کرو، ان اولیاء اللہ ہے، بے شک اللہ کے نیک بندے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے اللہ نے بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بڑی محبت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کو پسند نہیں کرتا یا ان سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو میرے بندوں کی، میرے ولیوں کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور میاں محمد بشر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندہ ہوتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ آتا ہے تو اللہ کا نیک بندہ
اس کو دیکھ کے کہ کس انداز میں وہ آ رہا ہے، تو اگر وہ عاجزی لے کے آتا ہے تو اللہ کا نیک بندہ لازمی اس کو نوازتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے دیے اسے نوازتے ہیں، اللہ کی توفیق سے نوازتے ہیں، اور یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور جو ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ قلندر لاہوری فرماتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کمال کر دیا، اور میاں محمد بشر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا سے جانے کے بعد جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں، ولی اللہ دے مردے نہیں۔ میاں محمد بشر رحمۃ اللہ نے پنجابی میں کلام لکھا ہے، شاہ ملوک اور بھی کتابیں لکھی ہیں، اور کمال کر دیا ہے۔ کسی شعر کو بھی آپ لے لیں، کسی شعر کو آپ اٹھائیں تو قرآن و حدیث کی کسی نہ کسی وہ آیت کی یا کسی نہ کسی حدیث کی وہ تشریح وہ بیان کرتا آپ کو نظر آئے گا۔ تو اللہ کے ولیوں کی جو زندگی کا ذکر کیا میاں محمد بشر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ نے فرمایا ولی اللہ دے مردے نہیں، کر دے پردہ پوشی، کی ہو یہ دنیا تو ٹر کے نال خاموشی۔ یہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے نیک بندے کے پاس آتا ہے تو اللہ کے بندے اس کو نوازتے ہیں، اللہ کے ولی نوازتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک غروروں آوے روشن کر دے نوروں۔ اور میاں صاحب نے تو اور بھی کمال کیا، فرماتے ہیں اپنے پیر کے بارے میں، پیر و مرشد کے بارے میں، آپ نے بھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیضان لیا ہے دمنی والے سرکار سے، وہ بھی ان کی وصال کے بعد ان کی قبر سے لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قبر سے بھی فیضان حاصل ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کے قبر سے فیضان ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق جوڑتے سے ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر صرف دنیاوی تعلیم ہم رکھتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، بلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی شان ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیر شاہ غازی جمنی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے وہاں دنیا سے جانے کے بعد قبر سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے ولی ہے، دنیا میں بھی یہاں اپنے ماننے والوں کو نوازتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اس کا ذکر بھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیر جے میرا دمڑیاں والا، پیر شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کریں دا دوا جہانا اندر۔ اس کا مطلب ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے جو پیر ہیں یہ دنیا میں بھی میری مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بڑا مقام اور بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور جو بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ لازمی ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر فرمایا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا۔ تو دیکھیں ایک جانور ہے، اور اصحاب کہف کے ساتھ محبت کرتے کرتے وہ غار تک پہنچ گیا ہے، اور غار ان کو چھوڑا نہیں اس نے، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور وہ کتا بھی غار تک چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس جہاں اصحاب کہف کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ وہ تو ایمان بچانے کے لیے وہاں گئے تھے، ان کی ادائیں اللہ کو پسند آئی، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اصحاب کہف کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دروازے پہ، غار کے دروازے پہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر بھی کیا ہے، اور بلکہ بیٹھنے کا انداز بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کا جو کتا ہے وہ اپنے بازو پھیلائے ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا ایک کتا ہو کے اللہ کے ولیوں کے ساتھ سنگت اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کر دے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور اسی طرح یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے کہ یہ ایسے جانور ہیں جن کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، یہ جانور جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اور میاں محمد بشر رحمۃ اللہ نے اس پیارے انداز میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نسبت کو جوڑ کے آپ فرماتے ہیں کہ اگر عام بندہ جو ہے کسی خاص کے ساتھ مل جائے تو اس نسبت کی وجہ سے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ جس طرح لوہے کی صفت ہوتی ہے ڈوبنا، لیکن لوہا بھی اگر پھٹے کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ لگ جائے تو وہ لوہا بھی لکڑی کی وجہ سے پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے لوہے کی جو صفت ہوتی ہے وہ ڈوبنا ہوتی ہے۔ اور میاں صاحب نے اس کتے کا ذکر کر کے اور اس مثال کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی دے وچ لوہے تر دے، پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے۔ اب دیکھیں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر میاں صاحب نے کی، کیوں؟ وہ نسبت تھی۔ اگر ایک کتا ہو کے نسبت رکھے ولیوں سے، اللہ اس کو یہ مقام دیتا ہے، تو حضور کا امتی ہو کے، حضور کا غلام ہو کے جو ولیوں سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی
بھلائیاں عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی مقام عطا فرمائیں گے، آخرت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ ولی وہ ہے جو نے یہ برصغیر کے اندر اسلام پھیلایا تھا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں ولیوں کو چھوڑ کے حضور کے زمانے تک پہنچوں گا اور صحابہ کے زمانے تک پہنچوں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی زمانہ نہیں چاہیے کیونکہ میرے سامنے تو قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، تو مجھے یہ بتائے سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث دیا کس نے ہے؟ قرآن و حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت، پھر آگے انہیں تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین پہنچایا، تبع تابعین سے اولیاء کرام تک قرآن و حدیث پہنچا ہے، اور اولیاء کرام کی زبانوں نے ہمیں بتایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث نبی کا فرمان ہے، ہمارے آبا و اجداد نے یقین کر لیا۔ تو جب سمجھنے کی باری آئے تو ہمارے کچھ لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس تو قرآن و حدیث ہے، ہمیں اولیاء کرام کی کیا، ہم حضور کے زمانے کے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں اولیاء کو درمیان میں سے نکال لیا جائے تو ہمارے پاس تو قرآن کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن ہمارے پاس کیسے پہنچا ہے؟ جب قرآن اولیاء کرام کی زبانیں، باقی ہر چیز کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، تو مجھے بتائے قرآن اور حدیث کی ریٹن دلیل کیا ہے کہ قرآن و حدیث، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ حدیث نبی کا فرمان ہے، وہ ریٹن کوئی وہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے سوائے اولیاء کرام کی زبانوں کے۔ اور اولیاء کے پاس کیا دلیل تھی؟ تبع تابعین کی زبانیں، اور تبع تابعین کے پاس کیا تھا؟ تابعین کی زبانیں، اور تابعین کے پاس کیا تھا؟ صحابہ اہل بیت کی زبانیں، اور صحابہ اور اہل بیت کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک تھی۔ جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہے وہ شریعت بن گئی ہے، وہی حق ہے۔ تو پتہ چلا اولیاء کی نسبت جب تک نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دلیل نہیں رہے گی۔ ہم ہر چیز تلاش کرتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، تو پہلے یہ تو بتائیں نا قرآن و حدیث کہاں سے آیا ہے؟ تو قرآن و حدیث جن اولیاء کرام نے ہمیں آ کے دیا ہے، ہمارے بڑوں پر احسان کیا ہے، اس برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر ہمارے بڑے جو غیر مسلم تھے ان کو آ کے کلمہ پڑھا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو درمیان میں اگر ہم کہیں کہ اولیاء کرام کے بغیر ہی ہم قرآن حدیث سمجھ آ جائے گا، نہیں، قرآن جب انہیں دیا ان کی زبانوں پہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، لیکن جب سمجھنے کی باری آئی تو ہم اولیاء کرام کی سیرت کو چھوڑ کے سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن و حدیث اسی وقت سمجھ آئے گا جب قرآن کو تھیوری شکل میں ہم نے لے لیا ہے، تو پریکٹیکل جب اولیاء کی سیرت کو دیکھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گا، کیونکہ اولیاء نے کس کو دیکھا تھا؟ قرآن و حدیث تھا وہ تھیوری کی شکل میں، لیکن پریکٹیکل تبع تابعین کا وہاں وہ پریکٹیکل ان کے پاس سیرت موجود تھی، اور ان کے تبع تابعین کے سامنے تابعین کی سیرت تھی، اور تابعین کے سامنے صحابہ اور اہل بیت، اور صحابہ اور اہل بیت کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ تو پتہ چلا درمیان میں اولیاء کرام کو اگر چھوڑ دیں گے تو قرآن و حدیث کی دلیل ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں اولیاء کرام کی سیرت کو لینا پڑے گا، ان کے پریکٹیکل کو لینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔